نہیں. جو مسئلہ تھا وہ ابتدائی دور میں تھا، جب صحابہ نئے نئے اسلام میں آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس چیز سے منع کر دیا تھا کہ وہ کچھ لیں. روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو قرآن سکھایا، جس کے بدلے انہوں نے ایک کمان ان کو تحفے میں دی. کمان مہنگی چیز ہوتی تھی، یاد رکھیے، جیسے کوئی کسی کو آج کے دور میں کوئی بہت ہتھیار دے رہا اچھا قیمتی، تو انہوں نے کمان تحفے میں دی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ تم چاہتے ہو آنکھ کی کمان تمہیں دی جائے؟ تو کہا نہیں. تو کہا واپس دے دو اس کو. مطلب جس نے تم کو تحفہ دیا سکھانے کی وجہ سے واپس دے دو. یہ ابتدائی دور تھا، آپ نے منع کیا. اور اسی بیسس پہ اکثر حنفی علماء کی فتاوی ہے کہ قرآن پڑھانے کی اجرت لینا حرام ہے. حالانکہ سب سے زیادہ وہی لیتے ہیں امامت کی، مؤذن شپ کی اور قرآن پڑھانے کی، لیکن بہرحال امام صاحب کا فتویٰ تھا، اس پہ حرمت کا ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا جب دور آئے بعد کے دور میں، یہ معاملہ ختم ابتدائی دور کا تھا، بعد کے دور میں آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، تم جن چیزوں پر اجرت لیتے ہو اس میں سب سے زیادہ مستحق قرآن ہے جس پہ تم اجرت لو. سمجھ رہا؟ اور اسی پہ میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھانے کے عوض کوئی کچھ لے لے تو وہ کیا جا سکتا ہے. چلو اب قرآن پڑھانے کا نہ صحیح، نماز پڑھانے کا نہ بولو، وقت دینے کا، اس لیے میں نے کہا وقت جو آپ دیتے ہیں اس کے لیے جو ٹائم آپ صرف کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن کا نالج تو ایسا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ بھی لٹا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو ٹائم دیا جاتا ہے استاد کی طرف سے اس کے عوض اگر کوئی پیسہ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.